بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر خم ایک تالاب جہاں تھا، اسی مقام پر آپ لوگ ٹھہرے۔ 30-40 ہزار صحابہ تھے کہ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کو بلایا اور پھر کہا کہ کھڑے ہو، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر لوگوں کا سامنا کراتے ہوئے کہا، سن لو، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں گے۔ اور اہل سنت کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ شیعوں کی گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اب بتائیے، سیوطی شیعہ تھے، ابن حجر شیعہ تھے، ذہبی شیعہ تھے، اگر یہ سب شیعہ تھے تو اے اہل سنت تم بھی شیعہ بن جاؤ، تم بھی شیعہ بن جاؤ تو تمہاری بھی آخرت بن جائے گی۔ 18 ذی الحجہ میں ظہر کی نماز کے بعد جو خطاب فرمایا تھا وہ آپ کی آخری وصیت تھی۔ محترم ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، یہ ہیں مولانا سلمان حسینی ندوی۔ یہ رافضیوں کا بہت بڑا مولوی ہے، عالم ہے اور کٹر رافضی ہے۔ شکل سے تو یہ لگتا ہے جیسے کوئی وابڑا ہوگا، لیکن ہے پکا شیڑا۔ یہ کہتا ہے جی 18 ذی الحجہ کی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا اور 30-40 ہزار صحابہ کرام تھے۔ حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ما کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اور اہل سنت کو سمجھایا گیا کہ یہ شیعوں کی گڑی ہوئی حدیث ہے۔ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ فلاں فلاں کی گڑی ہوئی ہے، ہم نے تو خود اس کا ہمیشہ دفاع کیا ہے۔ اہل سنت کی بے شمار کتابوں میں یہ بات موجود ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ ہم تو ہمیشہ سے، میں ایک صرف نمونے کے طور پہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ سیاستہ ہے اور اس کی یہ ہے جامع ترمذی اور حدیث نمبر ہے 3713۔ یہاں عن النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولا قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن۔ یہ دیکھیں موجود ہے اور ہم ہمیشہ سے حدیث پاک پڑھتے رہے ہیں، اس کا دفاع کرتے رہے ہیں اور اس حدیث کو بطور شان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ تو اس کا پکا جھوٹ ہے اور اس کی گھڑی ہوئی بات ہے کہ اہل سنت اس کو نہیں مانتے۔ ہم تو ہمیشہ جب بھی کہتے ہیں مولا علی ہی کہتے ہیں۔ اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ کیا ذہبی شیعہ تھے یا فلاں شیعہ تھے، اگر تھے تو تم بھی شیعہ ہو جاؤ، تمہاری بھی آخرت بن جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اب سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ہمیں تو مشورہ دے رہا ہے کہ تم بھی ہو جاؤ۔ ہم پاگل کے پتر ہیں کہ یہاں اس دنیا میں بھی مارو مار تو حشر میں بھی مارو مار تو 4.5۔ بھائی شیعہ ہونے سے، رافضی ہونے سے تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے سزا کا دیکھے کیا نظام رکھا ہے، اپنے ہاتھوں ہی خودکشی ہو۔ اب تو موسم ہے، آپ کو پتہ ہے، بڑا غم لگے گا ان کو۔ پہلے پورا گھنٹہ تقریر کریں گے، پھر آخری 5-10 منٹ ٹوپی اتار کے ان کو غم شروع ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، غم آوری اور غم پروری یہ حرام ہے۔ غم لانا، غم منانا یہ حرام ہے۔ کہ جس طرح کہیں ہمارے سنیوں میں بھی ہوتا ہے کہ یہ ذرا اب تھوڑا سا غم منا لیتے ہیں، نہ منانا حرام ہے۔ فرمایا ہاں غم کا آ جانا باعث برکت ہے، اچھی بات ہے۔ اور وہ کیسا مسلمان ہے جو امام حسین کے واقعات کو سنے یا پڑھے تو اس کو غم نہ لاحق ہو جائے، غم نہ آ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور ہمیں بھی الحمدللہ غم آ جاتا ہے جب ہم ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن غم کا لانا اور منانا یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ کہتا ہے کہ 18 ذی الحجہ ظہر کی نماز کے بعد جو خطاب تھا وہ آخری وصیت تھی۔ یہ اصل بات اس نے جو کی ہے وہ یہ ہے، آخری وصیت، یعنی میرے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ خلیفہ ہوں گے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ یہ خاص موقع تھا، دیکھیں نا، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے موقع پہ تھے۔ حضرت بریدہ اسلمی نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ رسول اللہ، آپ نے مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے مولا علی کی ڈیوٹی لگائی تھی، تو انہوں نے تقسیم کیا، تو ان کے تقسیم کار پر مجھے تھوڑا دل میں کجی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کجی نہ کرو مولا علی کے متعلق۔ تو یہ بات کہنا تھا کہ بریدہ اسلمی کہتے ہیں میرے دل سے کجی بالکل ختم ہو گئی۔ پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر وہاں صحابہ کرام سے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، یعنی ان میں سے بھی کسی اور صحابی کے دل میں بھی کوئی کجی ہو تاکہ وہ بھی دور ہو جائے۔ اس لیے فرمایا جس کا میں محبوب ہوں اس کا محبوب علی بھی ہے، یعنی جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرے، علی کے متعلق دل میں کوئی کمی کجی نہ رکھے۔ یہ بات تھی، اور یار لوگوں نے کہاں سے کہانی گڑی اور کہاں سے کہاں چڑھا دی۔ تو گڑی ہوئی بات یہ حدیث نہیں ہے، گڑی ہوئی اس پر تمہاری تشریح ہے۔
دنیا کی کسی ڈکشنری میں مولا کا معنی حاکم نہیں ہے یا مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے، کسی ڈکشنری میں۔ یہ یار لوگوں کی گھڑی ہوئی یہ والی بات ہے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ان کا مولا اللہ ہے، جبریل ہے، صالح مومنین ہے۔ تو یہ اس مولا کا کیا معنی ہے؟ آپ اپنی شیعوں کی کتابیں پڑھ لیں، یہ دیکھیں میرے سامنے شیعہ تفسیر ہے، مولانا شیخ محسن علی نجفی کی ہے، دیگر بہت ساری میرے پاس تفاسیر موجود ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہاں ان تفاسیر، تفسیر طبری ہے، یہ جو ہے تفسیر ابن عباس ہے، میرے پاس اور تفاسیر رکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ہر ایک نے لکھا اس کا معنی مددگار ہے، اس کا معنی محبوب ہے، آپ نے اپنی طرف سے کر لیا۔ اس لیے یہ من کنت مولاہ فعلی مولا، اس حدیث پر یہ کہنا درست نہیں کہ جی 30,000 اور 40,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے اور ان کے سامنے حضور نے فرمایا بڑا مجمع تھا، یہ بتانا چاہتا ہے۔ تو بھئی اس سے پہلے جو بالکل ساتھ ہی مجمع جہاں سے حضور تشریف لا رہے تھے وہ مجمع کتنا تھا؟ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ اکرام کا مجمع، جہاں الوداع کے موقع پہ حضور علیہ السلام خطاب فرما رہے۔ صحیح موقع تو وہ تھا کہ حضور وصیت فرما دیتے، اگر وصیت آخری تھی تو یہ فرما دیتے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے۔ نہ حضور نے بیعت لی، نہ کوئی خلیفہ کا اظہار کیا، نہ اس طرح کی کوئی بات کی۔ وہاں جہاں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کا دین مکمل ہو گیا۔ تو دین کی نئی بات تو کرنی کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے، دین کی وہی باتیں جو پہلے کی تھی، علی مومنوں کا ولی ہے، اور یہ تو پہلے سے احادیث موجود ہے۔ اس لیے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں یہ کہنا یہ ہرگز جائز نہیں ہوگا کہ ان کو خلیفہ بنایا گیا اس حدیث سے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں جی آخری وصیت ہے، آخری وصیت ہے، تو آخر میں جو آپ کہتے ہیں جی حضور کا وصال ہونے لگا تو حضور نے فرمایا قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، دوات لے آؤ، تو عمر نے کہا نہیں جی حضور بیمار ہیں تو نہ لاؤ۔ تو یہ آخری وصیت کرنے لگے تھے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، تو دیکھو انہوں نے زیادتی کی۔ تو یہ اگر آخری وصیت ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ پتہ چلا یہاں پہ بھی تم دجل اور فریب اور دھوکے سے کام لیتے ہو، وہاں پہ بھی دجل اور فریب سے کام لیتے ہو، وہاں پہ بھی اس کا یہ معنی نہیں ہے جو تم نکالتے ہو، وہاں پہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو کوئی پہلے ہی کی بات دوبارہ دہرانی تھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیونکہ قرآن کی آیت آخری جو آپ نے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے دن مکمل ہو گیا، تو بس اب دین کی نئی بات تو کرنی نہیں، حضور بیمار ہیں ان کو تاکہ تکلیف نہ ہو۔ اس پر حضرت مولا علی بھی وہاں موجود تھے، وہ کیوں نہیں بولے؟ پتہ چلا انہوں نے بھی تائید کی جو عمر تم سوچتے ہو وہی قرآن کی رائے ہے، وہی خدا کی رائے ہے، اور وہی ہم سب صحابہ کی رائے ہے۔ ایک صحابی بھی بشمول مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، انہوں نے بھی قلم دوات کاغذ نہیں دی، نہ منہ سے بولے کہ تم غلط کر رہے ہو یا یہ وہ نہیں، سب کا پھر اتفاق ہو گیا، سب کا پہلے 2 گروہ بنے، پھر اتفاق ہوا اور مولا علی بالکل نہیں بولے، فرمایا عمر تمہاری رائے بالکل 100% ٹھیک ہے۔ پتہ چلا تمہاری اس کی تشریح ٹھیک نہیں، گڑی ہوئی بات حدیث نہیں ہے، حدیث تو حدیث ہے، وہ تو پڑھی ہوئی ہے ہم نے، گڑی ہوئی اس پر تمہاری تشریح ہے، تمہارا حاشیہ ہے، اور تمہاری اوپر چڑھائی ہوئی مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان تمہاری خرافات سے محفوظ فرمائے۔